السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے موقع پر دولہا دلہن کا مہندی لگانا، کنگن باندھنا، صحرا باندھ کر زیورات سے سجانا، اس تعلق سے میں بڑی ضروری باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح میں کیا فرق پڑتا ہے جب کہ مرد انگوٹھیاں پہنا ہو اور مہندی لگایا ہوا ہو یا کنگن باندھا ہو؟ یہ مسئلہ 99% لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ نکاح کیسا ہوگا، کیا فرق پڑے گا نکاح میں، اور مرد کو مہندی لگانا کب جائز ہے، کتنی لگا سکتا ہے، کب لگا سکتا ہے، اور مہندی لگانا مرد کو کیوں حرام ہے، عورت کو مہندی لگانا کیوں حرام بتایا اور اس کے لیے جائز کیوں ہے۔ یہ تفصیلی گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اچھے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بہتر طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ عورت کو مہندی لگانا جائز ہے۔ مہندی لگانا عورت کے لیے زینت ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ اور پیروں میں مہندی لگائے تاکہ مرد کی مشابہ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لہٰذا عورتوں کو مہندی لگانا بے شک جائز ہی نہیں بلکہ ضروری ہے، کیونکہ عورتوں کو مہندی لگانا ہاتھوں کے لیے پردہ ہے۔ اور سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے ہر طرح کا زیورات جائز ہے، لیکن مرد کے لیے فقط ایک انگوٹھی چاندی کی ایک ننگ والی جائز ہے۔ ایک ننگ والی آپ دھیان میں رکھیے، کیونکہ چاندی کی انگوٹھیاں آج تو رہی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ننگوں والی بھی آ رہی ہیں، ایک ننگ والی آپ لیجئے، وہ جائز ہے، ایک ننگ والی۔ اور اس کے علاوہ مرد کے لیے تمام زیب و زینت یہ سب حرام ہے، یہ کیونکہ زیب و زینت یہ سب عورتوں کے لیے ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ اب مرد کتنی مہندی لگا سکتا ہے، کب لگا سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 149، جلد نمبر 9 کی نصف آخر ہے، نصف آخر صفحہ نمبر 149 پر لکھا ہے کہ مرد کو کسی بھی موقع پر مہندی لگانا جائز نہیں ہے، اور ناخون پر یعنی ناخون بھر بھی اور ناخون پر بھی مہندی لگانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، چاہے وہ دولہا ہی کیوں نہ ہو، شادی کا موقع کیوں نہ ہو۔ اب ہمارے دوست سے ایک نیم مولوی صاحب بولے کہ مرد کو مہندی لگانا حرام ہے لیکن تھوڑی سی لگا سکتے ہیں۔ اب دوست نے جواب دیا، واہ میاں، تو پھر کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ شراب پینا ناجائز و حرام ہے، پھر تھوڑی سی پی لیں تو کوئی حرج نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیز ناجائز و حرام ہے پھر تھوڑی اور زیادہ کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ ایسے ہی کچھ نیم ملاؤں نے دین میں بڑی تبدیلیاں پیدا کر رکھی ہیں، 4 کتابیں پڑھ لی، 5ویں کتاب کا علم ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں 5ویں کتاب کا مسئلہ، اور پھر اب انہیں بتانا بھی ضروری ہے کیونکہ عزت کا سوال ہے، لوگ انہیں عالم جو سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب کرتا پیجامہ داڑھی ٹوپی ہے، لوگ ان کو علم والا سمجھتے ہیں، اب عزت بچانے کی خاطر کچھ بتا کر کے چل دیتے ہیں، اور عورتیں ایسے ہی مولویوں کی مثال دیتی ہیں، اب انہیں تھوڑی پتہ یہ کس قسم کا تھا، کس حد تک تھا، یہ عورتیں ایسی مثال دیتی۔ ایک مولوی صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جائز ہے، یہ حرام ہے، یہ فلانا، یہ ڈھماکہ، وہ سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ اب جو صحیح عالم اس چیز کی وضاحت کرتا ہے، اگر ہدایت کرتا بھی ہے تو پھر وہ مسئلہ الجھ جاتا ہے، پھر وہ کہتی کس کی مانی جائے، بھیا انہوں نے تو ایسا بتایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، جو روایت ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں دہکتی ہوئی آگ میں مولویوں کو ڈالا جائے گا، تو وہ اس قسم کے مولوی ہیں جو اس مسئلے کو اپنی طرف سے گڑھتے ہیں، اپنی طرف سے اسلام کو چلاتے ہیں، دین کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو بیان صحیح کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اپنی عزت کی خاطر، دال روٹی کی خاطر کچھ کا کچھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال فی الحال آگے بات میں آپ سے کرتا ہوں۔ عورتوں کو مہندی لگانا حرام کیوں ہے، کب ہے؟ جب کہ وہ کسی غیر مرد کو دکھانے کے لیے لگائے، یا وہ شادی بیاہ یا فنکشن وغیرہ میں جائے اور لوگ اس سے مائل ہوں اور وہ بھی واہ واہ کے لیے لگائے بڑی، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ پھر تو ہر زیب و زینت، ہر طرح کا اس زیورات اس کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ یاد رہے کہ مرد کے لیے ہے زیب و زینت، بناؤ سنگار کریں فقط مرد کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی نہیں لگاتی تھیں، عورتوں نے عرض کیا کہ آپ مہندی کیوں نہیں لگاتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، یعنی رسول پاک کو پسند نہیں تھی اس لیے نہیں لگاتی تھی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر مرد کو جو چیز پسند نہیں ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ کام نہ کرے، بھلے ہی جائز ہو، لیکن مرد کو اچھا نہیں لگتا تو اس کی خوشی کے لیے وہ کام نہ کرے۔
لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہر خوشی مانی جائے گی. اسلام کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اس کو اچھا نہیں لگتا. وہ اسلام کہتا ہے کہ پردہ اوڑھو اور اس کو اچھا نہیں لگتا کہ پردہ اوڑھے میری بیوی. ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو زیادہ؟ اب آپ کو میں بڑی خاص بات بتا دوں، بہت ضروری بات. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح پڑھانے والا جب تک نکاح نہ پڑھائے، جب تک دولہا میاں کے ہاتھوں میں سے انگوٹھیاں نہ نکلوا لے. اگر مہندی لگایا ہوا ہو تو اب مہندی کا کلر تو چھٹ نہیں سکتا، توبہ کروائے. کنگن باندھا ہے تو کنگن نکلوائے. آج دیکھا گیا کہ کلائی میں چکو وکو وغیرہ جو نا، کیا چاقو، چھوٹی چھوٹی چھری باندھ لیتے ہیں. یہ سب ناجائز و حرام ہے. اور یہ طرح طرح کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی 20-25 ہزار روپے والی میاں دولہا میاں بیٹھے ہیں. یہ پتہ نہیں اس میں نکاح میں کتنا بڑا فرق پڑتا ہے اس سے. ان تمام چیز یہ عورتوں کی مشابہ ہے. عورتوں کی مشابہ کا گناہ حرام کا لکھا جاتا ہے. ادھر حرام کا گناہ لکھا جا رہا ہے، ادھر نکاح پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ زیبا نہیں دے سکتا. حضور مفتی اعظم منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف گناہ اور ایک طرف نیکی، یہ دونوں یکجا نہیں ہو سکتی. پہلے گناہ کو ختم کرنا پڑے گا، اس کے بعد نیکی کی طرف بڑھنا ہوگا. ابھی تک آپ کو یہ پتا ہوگا کہ عورت کا تعلق مرد سے قائم ہو جاتا ہے. نکاح سے عورت مرد کے لیے جائز ہو جاتی ہے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرنا چاہے اور آپ حرام کام کر رہے ہو. حرام کام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مشابہ عورتوں کی تو گناہ برابر لکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انگوٹھیاں طرح طرح کی پہنے ہوتا ہے یا عورتوں کی مشابہ کرتا ہے تو برابر گناہ لکھا جاتا رہتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ گناہ برابر لکھا جاتا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کس طرح کرے؟ مثال بھی لے لیجیے، کیا آپ کیچڑ میں کھڑے ہیں اور آپ نہا کر پاک ہونا چاہتے ہیں تو گٹر کے اندر کھڑے ہو کر آپ پاک ہوں گے. گٹر سے باہر نکلیے، پھر آپ غسل کیجیے، تبھی تو پاکی حاصل ہوگی. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک ہجڑے کو پیش کیا گیا جس کے ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا اس نے مہندی کیوں لگائی ہوئی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ عورتوں کی مشابہہ کرتا ہے، عورتوں کی نقل کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو شہر سے بدر کر دو. حکم فرمایا شہر سے نکال دو. اس کو شہر سے نکال دیا گیا. لیکن آپ کو شہر سے نہیں نکالا جائے گا کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے. شہر سے نکالیں گے تو پھر بلوا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو خود احتیاط اس کی کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے جب تک اسلامی حکومت تھی تو اس کو زنا کی سزا، کو چوری کی سزا، ہر طرح کی جو اسلام کے دائرے میں جو تھی اس طرح سے سزائیں ملتی تھیں اور ویسے کام کو انجام دیا جاتا تھا. لیکن اب آپ کو خود سنبھلنا ہوگا کیسے کیا ہے. اب دیکھو کپڑا کہاں گیا؟ بس ہو گیا. ہاں